و سینے میں سکت نہیں. 2 جملے عرض کروں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے. باقی سارے شہید ایک طرف، لیکن کربلا کا ایک ایسا شہید ہے کہ اگر امام حسین اس شہید کو اپنے ہمراہ نہ لے جاتے تو حسین کی قربانی حجاز اور عرب سے باہر نہ آ سکتی. وہ شہید کی جس نے حسین ابن علی کی اس تحریک کو اور قربانی کو عالمی بنا دیا اور قیامت تک کے لیے ابدی بنا دیا، اس شہید کا نام علی اصغر ہے. اس لیے سب سے پہلے آقا حسین نے اپنے اصحاب کو روانہ کیا، پھر اولاد امیر المومنین کو روانہ کیا، پھر اپنے بھانجوں کو روانہ کیا، اور اس کے بعد پھر اولاد عقیل کو، اور پھر اپنے بھتیجوں کو جناب قاسم کو، اور پھر جناب ابو الفضل عباس، اور پھر علی اکبر، اور سب سے آخر میں جس شہید کو بھیجا اس شہید کا نام علی اصغر ہے. کیوں آخر میں رکھا اور کیوں علی اصغر کی شہادت کو اپنی شہادت کا پیش خیمہ قرار دیا؟ اس لیے کہ علی اصغر کی شہادت تمام شہیدوں کی شہادت پر مہر مظلومیت ہے. یہ ابدی بنانا ہے حسین نے اپنی نہضت کو، اس لیے علی اصغر کو آخر میں رکھا. اللہ کی قسم کھا کے یہ جملہ عرض کروں، اگر ان 2 شخصیتوں کو کربلا اپنے ہمراہ لے جائے بغیر حسین ابن علی کی محنت بچ سکتی تو کبھی نہ لے کے جاتے. ایک سکینہ، دوسرے علی اصغر. علی اصغر کربلا کا وہ شہید ہے جس کی زندگی میں برس اور سال کا لفظ بھی وجود نہیں رکھتا. وہ شہید جو اپنے قدموں سے کربلا کی زمین پہ چل کے بھی نہ جا سکا. ایک ہندوستانی شاعر نے کہا کہ جہاں میں آ کے وہ بن چلے چلا بھی گیا، اور زمانہ ترس گیا اصغر کے نقش پا کے لیے. یہ علی اصغر اگرچہ سن 6 ماہ ہے لیکن معرفت کی کس درجہ رفیع پر ہے. ادھر حسین ابن علی نے میدان کربلا میں صدا استغاثہ بلند کی، لیکن اس ہزاروں کے مجمع میں سے کسی نے لبیک نہیں کی. البتہ خیام حسینی سے گریے کی آواز بلند ہوئی. فرزند رسول نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، پہنچے خیام تک، اپنی بہن ثانی زہرا کو بلایا، کہا بہن زینب میں نے منع کیا تھا میری زندگی میں کبھی گریہ نہ کرنا، دشمن خوش ہوگا. کہا کیا کریں بھیا حسین، عجیب قیامت کا منظر ہے، اگر آپ دیکھیں گے آپ سے بھی برداشت نہیں ہو پائے گا. کہ بہن کیا ہوا؟ کہ حسین جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کی علی اصغر نے جھولے میں تڑپنا شروع کیا، اور اتنا تڑپے جھولے کے اندر کہ خود کو جھولے سے زمین پہ گرا دیا. اور اب جو بھی علی اصغر کو اٹھاتا ہے علی اصغر خاموش نہیں ہو رہے. یہ کیسا گریہ ہے؟ ہندوستانی شاعر نے کہا کہ کوئی سمجھا نہ وہاں سید ابرار کی بات، کوئی سمجھا جب صدا استغاثہ بلند کی، کوئی سمجھا نہ وہاں سید ابرار کی بات. اور ایک سپاہی نے سنی فوج کے سالار کی بات، اور گر کے جھولے سے علی اصغر نے کیا ہے ثابت صرف دلدار سمجھ سکتا ہے دلدار کی بات. اس لیے کہ علی اصغر کے سینے میں وہی دل دھڑک رہا ہے جو حسین کے سینے میں دھڑک رہا ہے. فرمایا میرے علی اصغر کو میرے سپرد کریں. علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور چاہتے ہیں کہ مقتل کی طرف جائیں، یا اس شہید کی ماں آگے بڑھی. علی اصغر کی ماں آگے بڑھی ام رباب، اور کہا آقا کچھ لمحوں کے لیے میرے علی اصغر کو میرے سپرد کر دیجئے. باقی خواتین نے سمجھا ماں ہے، چھوٹے بچے کا ودا مشکل ہے، اس لیے اپنے بیٹے سے جی بھر کے ملنا چاہ رہی ہیں، لیکن یہ کربلا کی ماں ہے. ام رباب نے علی اصغر کو اٹھایا اور لے جا کے اس خیمے میں گئیں جہاں بی بی کا قیام تھا، اور پہلا کام کیا کیا؟ جناب علی اصغر کا لباس تبدیل کیا، اور پھر ایک رومال اٹھایا اور علی اصغر کی کمر میں اس طرح سے باندھا جیسے کسی سپاہی کو تیار کیا جاتا ہے، اور پھر آپ کی بازوؤں کی آستینیں اس طرح سے الٹی جیسے کسی سپاہی کو میدان جنگ میں بھیجا جاتا ہے. پھر آنکھوں میں سرما لگایا اور ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد کچھ وصیتیں کی کہ بیٹا علی اصغر میں نے سن رکھا ہے آج کے دن آپ کو تیر لگے گا. اے بیٹا علی اصغر، اپنی ماں کی پہلی وصیت، آج جب آپ کو تیر لگے تو تیر کھانے کے بعد
رونا نہیں، ہو سکے تو مسکرا دینا، اس لیے کہ آپ کے بابا حسین صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے ہیں۔ اگر آپ روئیں گے آپ کے بابا حسین کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اور بیٹا علی اصغر، میری دوسری وصیت یہ ہے کہ جب آپ شہید ہوں گے، دنیا سے جائیں گے، آپ کے دادا علی، آپ کی دادی فاطمہ حوض کوثر پر اپنے ہاتھوں میں جام کوثر لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کو جام کوثر پیش کریں۔ لیکن اے بیٹا علی اصغر، جب وہ آپ کو جام کوثر پیش کریں آپ کی دادی فاطمہ، تو خبردار نہ پینا، اس لیے کہ آپ کے بابا حسین آپ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ اور اگر دادی فاطمہ پوچھ لے کہ بیٹا علی اصغر، ماں نے آپ کا چہرہ بتا کے کیوں نہیں بھیجا، تو بتا دینا اے دادی پانی پینے کے لیے بھی موجود نہیں تھا، ورنہ میری ماں میرا چہرہ دھلا کے بھیجتی۔ بس اس کے بعد خشک لبوں سے علی اصغر کی پیشانی کا بوسہ لیا اور آبا آقا حسین کے ہاتھوں پہ رکھا۔ بس ایک جملہ عرض کروں، آئے کیا کیا؟ وہ حسین نے اپنے لیے اور کسی شہید نے پانی کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن اگر اب علی اصغر کے لیے پانی کا مطالبہ نہ کیا جائے تو کربلا کی مظلومیت کا پیغام مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک مرتبہ کہا اگر دشمنی ہے تو مجھ سے، یہ میرے شش ماہی نے کیا قصور کیا ہے؟ چند گھونٹ پانی کے دے دو، چند قطرہ آب اس بچے کے لیے دے دو۔ جیسی کہا امام نے، ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے کہا حسین اگر یہ بچہ خود مانگے تب دیں گے۔ جیسی کہا اب علی اصغر اگرچہ سن 6 ماہ ہے لیکن حسین کی روحانیت کے وارث ہیں۔ جیسی عمر ابن سعد نے یہ مطالبہ کیا، اپنے خشک لبوں پر اپنی خشک زبان کو اس طرح سے پھیرا کہ ایک مرتبہ دشمن کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی اور لوگ دشمن کے سپاہی منہ چھپا کے رونے لگ گئے۔ ایک مرتبہ سعد نے کہا کہ اے ہرملہ، میری لشکر کی کیفیت بدل رہی ہے، اقطع کلام الحسین، جلدی کر حسین کے کلام کو قطع کر۔ ادھر عمر ابن سعد نے کہا، ادھر ہرملہ نے تیر جوڑا، لیکن ایسا تیر جو انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا۔ یہ سے شعبہ تیر جب چلایا، کیا عرض کروں، صاحب دمت الثاقبہ نے لکھا فَذَبَحَهُ مِنَ الْعُذُنِ إِلَى الْعُذُنِ، اس تیر نے علی اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا۔ بس حسین کی کوشش ہے، علی اصغر کو لے کے آئے، چاہتے کہ خیمے کے اندر جائیں، لیکن یہ واحد شہید ہے جس کی لاش اتنی وزنی ہو گئی اس اعتبار سے کہ حسین 7 مرتبہ خیمے کی طرف بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ کیوں کیا علی اصغر کی لاش اتنی وزنی ہے؟ پھر کیوں بار بار تردد کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حسین سوچ رہے ہیں کوئی بی بی اس شہید کو اس حالت میں دیکھ کے مر نہ جائے، اس لیے خیموں کے اندر نہیں گئے، پلٹے آئے اور ایک کام کیا، اپنی قبر سے، اپنی شمشیر سے ایک قبر کھودی خیام کی پشت پر، اور قبر کھودنے کے بعد علی اصغر کو اس قبر میں رکھا اور پھر پاؤں کی طرف سے کربلا کی گرم ریت ڈالنا شروع کی۔ پاؤں پہ ریت ڈالی، یہاں تک کہ ریت ڈالتی ہوں جب گلوئے اطہر پر پہنچے، جب یہاں تک پہنچے تب حسین جیسے صابر امام ہیں، اور کیا کریں، کس طرح سے اس نرم و نازک جسم پر، اس چاند جیسے چہرے پر ریت ڈالیں، کربلا کی جھلستی و گرم ریت کیسے ڈالیں۔ ابھی حسین یہ سوچ رہے تھے کہ ایک ہاتھ پشت کی طرف سے بڑھا آپ کے کندھے پر، حسین نے پلٹ کے دیکھا ام رباب کھڑی تھی، یہ کربلا کی ماں ہے جو فرما رہی ہے اے آقا حسین جائیے آپ اپنے ادھورے کام کو مکمل کیجئے، اس کام کو آپ کی کنیز ام رباب انجام دے گی۔ اب حسین ابن علی اور ام رباب دفن کرنے کے بعد مطمئن ہو گئے، کم سے کم کربلا کا ایک شہید تو دفن ہو گیا۔ لیکن 11 محرم کو ایک مرتبہ جب سر نیزوں پہ بلند ہوئے تو کیا دیکھا کہ ایک سر کم ہے۔ اب کس طرح سے علی اصغر کو تلاش کیا گیا میں یہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن جب زید ابن ارکم نے، صحابی رسول نے اس سفر میں سید سجاد سے پوچھا، جب سروں کا تعارف لے رہا تھا، اب آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، جب پوچھا اے فرزند رسول یہ جو چھوٹے سے نیزے پر ایک پیارا سا سر نظر آ رہا ہے یہ سر کس کا ہے؟ فرمایا زید تو اسے نہیں پہچان پائے گا، یہ میرے 6 مہینے کے بھائی
علی اصغر کا سر ہے جسے قبر سے نکال کر دوبارہ ذبح کیا گیا اور بعد میں نیزے پہ بلند کر دیا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب